اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 389 میں رامی جمرات ثلاث کے مستحبات اور آداب پر گفتگو ہونے والی ہے۔ رامی جمرات ثلاث کے واجبات بیان ہو چکے ہیں، ان کے مستحبات اور آداب کو ذکر کیا جائے گا۔ جمرہ اولا اور ثانیہ کو کنکری مارتے وقت کھڑا ہونے کا جو سلیقہ بتایا گیا ہے، مستحب دعائیں اور آداب کو بیان کیا جائے گا، متعلقہ مسائل اور فروعات ذکر ہوں گے، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا، عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ رامی جمرات ثلاث میں سے پہلا مستحب یہ ہے کہ جب جمرہ اولا کو کنکریاں مارنی ہیں، حاجی کا دائیں جانب ہو اور جمرہ کی بائیں جانب ہو اور انسان قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو تو اس کو کنکریاں مارے۔ نیز مستحب ہے کہ جب کنکری مارے اور اس سے پہلے دعا کرے، جو دعائیں ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے منقول ہیں، اور مستحب ہے کہ کنکریاں مارنے سے فارغ ہونے کے بعد اس جمرہ کے قریب روبہ قبلہ کھڑا ہو اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور نبی اکرم اور آپ کی آل پاک پر درود بھیجے اور دعا کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال کی قبولیت کی دعا کرے۔ اور اسی طرح جمرہ وسطیٰ کے ہاں بھی مستحبات ہیں، یعنی اس کے مستحبات بھی جمرہ اولا کی طرح ہیں، لیکن جمرہ عقبہ کے قریب مستحب ہے کہ پشت بقبلہ ہو اور جمرہ کی طرف منہ ہو اور اس کو کنکر مارے، اور مستحب ہے کہ اس جمرہ کے پاس کھڑا نہ ہو، یعنی اس کے نزدیک کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ لیکن اگر کوئی مشکل ہو، کوئی ضرورت موجود ہو، کوئی اضطرار ہو تو پھر مکروہ نہیں ہوگا، اس میں اشکال نہیں ہوگا۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَيُسْتَحَبُّ رَمْيُ الْجَمْرَةِ الْأُولَى عَنْ يَمِينِهِ اے یمین رامی وَيَسَارِهَا بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْمُسْتَقْبِلِ وَالدُّعَاءُ حَالَةَ الرَّمْيِ وَقَبْلَهُ بِالْمَأْثُورِ۔ مستحب ہے کہ جمرہ اولا کو جب کنکری مارتے ہیں تو کنکری مارنے والے کی دائیں جانب ہو، اے یمین رامی، ہو کی ضمیر رامی کی طرف، یعنی جو کنکریاں مارنے والا ہے، حاجی ہے، اس کی طرف پلٹتی ہے، تو دائیں جانب ہو کنکریاں مارنے والے کی، وَيَسَارِهَا اور بائیں جانب ہو جمرہ کی، بالإضافت الی المستقبل وہ شخص کے جو قبلہ رخ کھڑا ہوتا ہے، بالاضافت الی المستقبل یہ یسارہا کی قید ہے، یعنی کہ اس وقت جمرہ کی بائیں جانب ہوگی اور اس کے مقابلے میں جو قبلہ رخ کھڑا ہوگا حاجی تو اس کی دائیں جانب ہوگی۔ والدعاء حالت الرمی وقبلہ بالمأثور اور رامی جمرہ کے وقت دعا کرنا اور اس سے پہلے جو دعائیں منقول ہیں وہ پڑھنی بھی مستحب ہیں، بالمأثور منقول دعائیں پڑھنا مستحب ہے۔ والوقوف عندها بعد الفراغ من الرمی مستقبل القبلة حامدا مصلیا داعیا سائلا القبول۔ اور تیسرا مستحب یہ ہے کہ جمرہ اولا کو جب کنکریاں مارنے سے فارغ ہو جائے تو اس کے پاس کھڑا ہو جائے، قبلہ رخ کھڑا ہو، اللہ تعالی کی حمد بیان کرے، نبی اکرم اور آپ کی اہل بیت پر درود بھیجے، داعین اللہ تعالی سے دعائیں کرے، سائلن القبول اور اللہ تعالی سے اپنے اعمال و مناسک کے قبول ہونے کی درخواست کرے۔ وَكَذَا الثَّانِيَةُ يُسْتَحَبُّ رَمْيُهَا عَنْ يَمِينِهِ وَيَسَارِهَا وَاقِفًا بَعْدَهُ كَذَلِكَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَ الثَّالِثَةِ وَهِيَ جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ مُسْتَحَبًّا وَلَوْ وَقَفَ لِغَرَضٍ فَلَا بَأْسَ۔ اور اسی طرح دوسرے جمرہ کے پاس، جمرہ وسطیٰ کے پاس بھی کھڑے ہونے کی ترتیب اور اسے کنکریاں مارنے کی ترتیب وہی ہے جو جمرہ اولا کو کنکریاں مارنے کی ترتیب ہے، یعنی یستحب رمیھا عن یمینہ، یعنی مستحب ہے کہ اس کو کنکریاں ماری جائیں، عن یمینہ کنکریاں مارنے والے کی دائیں جانب اس کے سامنے ہو،
وَيَسَارِهَا جبکہ جمرہ وسطیٰ کی بائیں جانب اس کے سامنے ہو، واقفاً بعدہ کذالک اور اس کو کنکریاں مارنے کے بعد اس کے پاس کھڑے ہو کر اسی طرح دعائیں کرے، حمد اور درود بھیجے اور اپنے اعمال کی قبولیت کی دعا کرے جس طرح پہلے جمرہ کے پاس کنکریاں مارنے کے بعد عمل کیا تھا۔ وَلَا يَقِفُ عِنْدَ الثَّالِثَةِ جبکہ تیسرے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد اس کے پاس کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ وَهِيَ جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ یہ جمرہ عقبہ ہے سیوم، تو اس کے پاس کھڑا ہونا مستحب نہیں ہے۔ مستحبن کا معنی یہ ہے کہ اس کے پاس کھڑا ہونا مکروہ ہوگا، چونکہ اس کے پاس کھڑا نہ ہونا یہ مستحب ہے، اور قدمائے فقہا کے نزدیک ترک مستحب وہ کراہت کے ساتھ لازم ملزوم ہوتا ہے، پس مکروہ ہے اگر کوئی شخص اس کے پاس کھڑا ہو جائے تو یہ مکروہ ہوگا۔ وَلَوْ وَقَفَ لِغَرَضٍ فَلَا بَأْسَ لیکن اگر کسی کام سے کھڑا ہو، کسی خاص غرض سے کھڑا ہو، کسی اضطرار و مجبوری کی وجہ سے کھڑا ہو تو پھر مکروہ نہیں ہوگا۔ یہ جو مستحبات بیان ہوئے ہیں ائمہ اہل بیت کی معتبر روایات سے منقول ہیں اور ان میں بیان ہوئے ہیں۔ صحیح اسماعیل بن حمام جلیل القدر سے راوی ہیں، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے روایت ناقل کی، ترمی الجمار من باطن الوادی وتجعل کل جمرۃ عن یمینک یعنی جمرات ثلاث کو جو کہ باطن وادی میں ہیں ان کو کنکریاں مارنی ہیں اور ہر جمرہ کو قرار دینا ہے اپنے دائیں جانب۔ وسائل و شیب عبدہم ابواب رامی جمرہ عقبہ حدیث پنجم ہے، اور اس جمرہ کی بائیں جانب سامنے ہو جیسا کہ اس پر صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے راوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، ارم فی کل یوم عند زوال الشمس وقل کما قلت حین رمیت جمرۃ العقبہ فابدأ بالجمرۃ الاولی فرمها عن یسارها فی باطن السیل وقل کما قلت یوم النحر ثم قم عن یسار الطریق فاستقبل القبلہ واحمد اللہ واثن علیہ وصل علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم تقدم قلیلا فتدعو فتسألہ ان یتقبل منک ثم تقدم ایضا ثم افعل ذلك عند الثانیہ واصنع كما صنعت بالأولى وتقف وتدعو الله كما دعوت ثم تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فرم ولا تقف عندها۔ یہ بھی اسی باب میں ہے، اور خلاصہ یہی ہے کہ جب رامی جمرات کرنی ہے ہر دن تو زوال شمس کے پاس کے قریب ہونی چاہیے، اور جس طرح جمرہ عقبہ کو پہلے رامی جمرات کیا تھا تو اسی طرح دعائیں پڑھنی چاہیے، اور جب شروع کریں تو جمرہ اولا سے کنکریاں مارنا شروع کریں اور اس کا بائیں جانب سامنے ہو، اور اسی طرح دعائیں کریں جیسے یوم نحر عید قربان والے دن جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتے ہوئے دعائیں کی تھی، پھر بائیں جانب راستے کے کھڑے ہوں اور قبلہ رخ ہو جائیں، اللہ کی حمد کریں اور ثنا بیان کریں اور نبی اکرم پر درود بھیجیں، اور پھر تھوڑا آگے چلیں اور دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت اعمال کی درخواست کریں، پھر آگے چلیں اور ایسے کریں دوسرے جمرہ کے پاس اس کو کنکریاں مارتے ہوئے جیسے پہلے کو مارتے ہوئے کیا ہے، اور اس کے پاس کھڑے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، پھر تیسرے کے پاس جائیں سکون و وقار کے ساتھ اور اس کو کنکریاں ماریں اور اس کے پاس کھڑے نہ ہوں۔ تو یہ روایت جو جلیل القدر ثقہ راوی اور باقی سارے بھی ثقہ اور معتمد راویوں کے ذریعے نقل ہوئی ہے، تو یہ اس تمام احکام اور مستحبات اور آداب کی اصل ہے جو کچھ شہید ثانی نے بیان فرمایا ہے، اور اس کے جتنے بھی آداب اور مستحبات ہیں۔ وَإِذَا بَاتَ بِمِنَى لَيْلَتَيْنِ جَازَ لَهُ النَّفْرُ فِي الثَّانِي عَشَرَ بَعْدَ الزَّوَالِ لَا قَبْلَهُ إِنْ كَانَ قَدِ اتَّقَى الصَّيْدَ وَالنِّسَاءَ فِي إِحْرَامِ الْحَجِّ قَطْعًا
وإحرام العمرة أيضا إن كان الحج تمتعا على الأقوى۔ اس عبارت میں مینا میں جو راتیں گزارنی ہیں ان کے کچھ احکام بیان کرنا چاہتے ہیں۔ جو شخص 11 اور 12 ذی الحجہ کی رات مینا میں گزارے تو اس کے لیے جائز ہے کہ اگر 2 شرطیں اس میں پائی جائیں تو پھر 12 ذی الحجہ کی ظہر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے جس وقت چاہے مینا سے جا سکتا ہے، اور اس طرح مینا سے جانے کو اعمال کے خاتمے کا نام دیا جاتا ہے اور اس کو نفر اول بھی کہتے ہیں۔ اور 2 شرطیں اس کی یہ ہیں کہ حالت احرام حج میں اس نے شکار کرنے اور عورتوں سے لذت حاصل کرنے سے پرہیز کیا ہو۔ پورے دورانیے میں ان 2 چیزوں سے اس نے پرہیز کیا ہو، شکار بھی نہ کیا ہو اور عورتوں سے لذت حاصل بھی نہ کی ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ 12 ذی الحجہ کا جو دن ہے وہ غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ مینا سے چلا جائے، یعنی 13 کی رات اس کو وہاں پر نہ ہو۔ پس اگر ان 2 شرائط میں سے کوئی ایک نہ ہو یا دونوں نہ ہوں تو پھر اسے 13 ذی الحجہ کی رات بھی وہاں پر گزارنی پڑے گی مینا میں، اور 13 ذی الحجہ کو دن کو بھی رمی جمرات ثلاثہ بھی کرنی پڑے گی۔ پھر جس وقت بھی چاہے 13 ذی الحجہ کی ظہر سے پہلے ہی ہو مینا سے جا سکتا ہے، اور اس کو نافر دوم بھی کہتے ہیں۔ وَإِذَا بَاتَ بِمِنَا لَيْلَتَيْن جَازَ لَهُ النَّفْرُ فِي الثَّانِي عَشَرَ بَعْدَ الزَّوَالِ لَا قَبْلَهُ۔ جب وہ مینا میں 2 راتیں گزار لے، جاز لہ النفر فی الثانی عشر، تو 12 ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد اسے وہاں سے کوچ کرنا جائز ہے۔ لا قبلہ، لیکن زوال آفتاب سے پہلے وہاں سے کوچ نہیں کر سکتا۔ لیکن مینا سے اس کا کوچ کرنا اپنے اعمال حج کے اختتام کے لحاظ سے 2 شرطوں کے ساتھ مشروط ہے۔ ان کان قد اتقى الصید والنساء فی احرام الحج، اگر اس نے احرام حج کے دوران شکار اور عورتوں سے مکمل طور پر پرہیز کیا ہو تو وہ 13 کی رات کو وہاں پر ٹھہرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ 12 ذی الحجہ کو زوال کے بعد اور غروب سے پہلے پہلے وہ کوچ کر سکتا ہے۔ وَإِحْرَامِ الْعُمْرَةِ، اور اسی طرح عمرہ تمتع کے احرام میں بھی اس نے شکار اور عورتوں سے پرہیز کیا ہو۔ ان کان الحج تمتعا، اگر اس کی حج تمتع تھی تو دونوں احراموں میں اس نے اگر شکار اور عورتوں سے پرہیز کیا ہو تو 12 ذی الحجہ کو زوال کے بعد جا سکتا ہے۔ والمراد باتقاء الصید عدم قتلہ وباتقاء النساء عدم جماعہن وفی الحاق مقدماتہ وباقی المحرمات المتعلقات بہن کالعقد وجہ۔ اور شکار سے پرہیز کرنے سے مراد یہ ہے کہ حالت احرام میں اس نے شکار کو قاتل نہ کیا ہو، لیکن دوسرے جو محرمات ہوتے ہیں شکار کے متعلق اشارہ کرنا یا دلالت اور رہنمائی کرنا، تو یہ چیزیں شرط نہیں ہیں۔ اور عورتوں سے پرہیز سے مراد یہ ہے کہ حالت احرام میں اس سے ہم مستری نہ کی ہو۔ اور کیا شرط ہے کہ مقدمات جماع جیسے بوسہ لینا اور شہوت کے ساتھ چھونا اور اس طرح کے دوسرے جو کام ہوتے ہیں تلذذ شمار ہوتے ہیں عورتوں سے حالت احرام میں حرام ہیں، جیسے عقد نکاح کرنا، اس سے بھی پرہیز کرنا شرط ہے یا پرہیز کرنا شرط نہیں ہے؟ بلکہ اگر اس نے ہم مستری نہ کی ہو، اگرچہ باقی چیزوں سے پرہیز نہ کیا ہو، تو پھر 12 ذی الحجہ کو یہ وہاں سے کوچ کر سکتا ہے۔ تو 2 احتمال اس میں پائے جاتے ہیں۔ والمراد باتقاء الصید، شکار سے بچنے سے مراد عدم قاتل ہی، یعنی شکار کو قاتل نہ کیا ہو، باقی اس کے ساتھ متعلق جو حرام ہیں ان کو اگر ارتکاب کیا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہوا باتقاء النساء، اور عورتوں سے پرہیز کرنے سے مراد یہ عدم جماعہن، ان سے ہم مستری نہ کی ہو، وفی الحاق مقدمات ہی، اور اس کے جو مقدمات ہیں اور باقی محرمات جو عورتوں کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں جیسے نکاح پڑھنا وغیرہ، تو اس کے ملحق ہونے میں ایک واجہ موجود ہے، یعنی یہ مقدمات جمع اور باقی محرمات بھی جمع کے ساتھ ملحق ہوں اور 12 کو وہ وہاں سے کوچ نہ کر سکے، بلکہ 13 کا رات بھی اس کو وہاں گزارنی پڑے اور 13 کے دن کو بھی اسے وہاں پر
رامی جمرات ثلاث کرنی پڑے۔ تو جو شخص شکار سے اور عورتوں سے احرام حج میں اور احرام عمرہ تمتع میں پرہیز کر چکا ہے تو 12 ذی الحجہ کو زوال کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے پہلے وہ اپنے اعمال حج کے اختتام کے عنوان سے مینا سے کوچ کر سکتا ہے، جس کو نفر اول کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ 203 آیت میں، فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اس بنا پر کہ مراد اتقاء سے شکار اور عورتوں سے پرہیز کرنا ہے، جیسا کہ مختصر نافع میں جناب محقق خیلی نے فرمایا ہے، نہایہ میں شیخ طوسی نے فرمایا ہے، وسیلہ اور مہذب میں بھی یہی فرمایا گیا ہے۔ جیسا کہ روایات کا تقاضا بھی یہی ہے، حماد بن عثمان کی روایت امام صادق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں، یعنی فی احرامہ فإن اصابہ لم یکن لہ ان ینفر فی النفر الاول، اگر اس نے اپنے احرام کے دوران شکار کیا ہو تو پھر اس کو پہلے جو کوچ کرتے ہیں مینا سے اس میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وسائل شیعہ باب 11 ابواب العود الی مینا حدیث دوم۔ اور محمد بن مستنیر کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام، من اتی النساء فی احرامہ فلیس لہ ان ینفر فی النفر الاول، جو شخص اپنے احرام میں عورتوں کے ساتھ ہم بستری کر چکا ہو تو اس کو اجازت نہیں ہے کہ نفر اول میں وہ کوچ کرے مینا سے، یعنی کہ 12 ذی الحجہ کو زوال کے بعد وہ کوچ نہیں کر سکتا۔ شکار سے پرہیز سے مراد یہ ہے کہ حالت احرام میں قاتل نہ کیا ہو، جیسا کہ مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں شہید ثانی نے اور مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام میں سید عاملی نے فرمایا ہے، اور کشف اللسان فاضل ہندی میں ہے کہ اس کا قاتل کرنا شکار کا اور اس کو پکڑنا، اور جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام میں فرمایا کہ اس سے ذہن میں آتا ہے کہ اس کا شکار کرنا ہے، مراد سب کا ایک ہی ہے، یعنی اس کو پکڑ کر قتل کرنا۔ اور عورتوں سے پرہیز کا معنی یہ ہے کہ ان سے جماع کرنے سے پرہیز کیا ہو، اور یہی ظاہر ہے محمد بن مستنیر کی روایت سے۔ باقی محرمات جو اس کے ساتھ متعلق ہیں شکار کے ساتھ اور جماع کے ساتھ، جیسے کھانا ہے شکار کا اور دوسرے کی نسبت مثلا لمس کرنا ہے، چھونا ہے، بوسہ لینا ہے، اور اسی طرح نکاح کرنا ہے یا گواہی دینا ہے، تو اس میں 2 وجہ ہیں۔ اولا یہ ہے کہ یہ ملحق نہیں ہے، چونکہ اول کو شکار نہیں کہتے اور ثانی کو جماع یا یہ چیزیں نہیں کہتے۔ علامہ ہلی نے مختلف الشیعہ میں ابو صلاح حلبی سے قول نقل کیا ہے کہ وہ سرورہ جو پہلی مرتبہ حج پہ کیا ہو اس کو 12 ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد کوچ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اور اس کے بارے میں مدارک الاحکام میں سید عاملی نے فرمایا لم نقف علی مستندہ، ہمیں اس کی کوئی دلیل نہیں ملی۔ اور ابن ادریس ہلی سے منقول ہے کہ وہ نفر اول کو جائز قرار دیتے ہیں جو شخص احرام میں ہر ممنوع چیز سے بچا ہو جس سے کفارہ واجب ہوتا ہے، شاید اس کی دلیل خبر ہو سلام بن مستنیر کی، جیسا کہ مدارک الاحکام میں فرمایا ہے امام باقر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس آیت کے بارے میں، من تاخر فلا اثم علیہ ولمن اتقى، قال علیہ السلام لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم اللہ علیہ فی احرامہ۔ وسائل شیعہ باب 11 ابواب العود الی مینا حدیث ہفتم ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ جو ان بڑے حرام کاموں سے بچا ہو۔ تو یہ روایت راوی کے مجہول ہونے کی وجہ سے ضعیف اور غیر معتبر ہے، اور جبران بھی اس کا نہیں ہوا، تو یہ معتبر روایات کے معارض اور مخالف ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ جبکہ ابن سعید کا نظریہ ہے کہ نفر اول میں جانا جائز ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں سے بچا ہو احرام میں، چاہے ان سے کفارہ واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ انہوں نے بھی اسی روایت سے استدلال کیا ہے، حالانکہ اس روایت کی سند ضعیف ہے اور غیر معتبر ہے۔ اور نفر اول سے مراد زوال کے بعد جانا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار ہے امام صادق علیہ السلام سے
اذا اردت ان تنفر في يومين فليس لك ان تنفر حتى تزول الشمس وان تاخرت الى اخر ایام التشریق وهو يوم النفر الاخير فلا شيء عليك اي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال او بعده.